بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بے شک لوگوں کو پہلی نبوت کے کلام میں سے جو آخری بات ملی ہے وہ یہ ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تمہارے اندر حیا باقی نہ رہے تو پھر تم جو چاہو کرو۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ انسان کے لیے نیکی کو کرنا اور برائی سے بچنا یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان کے دل کے اندر حیا موجود ہو۔ یہ حیا انسان کو بڑے بڑے گناہوں سے بچاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب انسان کسی گناہ کا ارتکاب کرنے کی کوشش کرتا ہے، سب سے پہلے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کہیں کسی کو پتہ تو نہیں چل رہا، کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا۔ لیکن اگر آپ کے دل کے اندر یہ یقین موجود ہو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور وہ یقیناً دیکھ رہا ہے، تو یہ حیا ہے جو آپ کو گناہ کرنے سے روکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر دین کا ایک مزاج ہوتا ہے اور دین اسلام کا مزاج حیا ہے۔ تو جس دین کا مزاج ہی حیا ہو تو اس دین کے ماننے والوں کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ یہ حیا ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، کہ حیا یہ ایمان میں سے ہے، اور جس انسان کے دل کے اندر ایمان ہے وہ انسان جنت کے اندر داخل ہوگا، اور جس انسان کے دل کے اندر حیا نہیں ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے حدیث مبارکہ بیان کی گئی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب انسان کی آنکھ کے اندر حیا نہ رہے، وہ کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی ماں کو اپنی بہن، بیٹی، ماں نہ سمجھے، جب اس کے دل کے اندر سے حیا ختم ہو گئی، اب اس کے لیے اس دنیا کے اندر ہر ایک گناہ کا ارتکاب کرنا آسان ہو گیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر حیا پیدا کریں۔ اگر ہم اپنے دلوں کے اندر حیا پیدا کر لیں گے تو پھر یقیناً جو ہے ہمارے لیے ہر ایک گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں حیا جیسے وصف سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم ہر ایک گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔